اتنی نظر آتی ہے یہ تاروں کی بھیڑ، فرش پہ اس سے زیادہ ہے عزاداروں کی بھیڑ۔ عرش پہ جتنی نظر آتی ہے یہ تاروں کی بھیڑ، فرش پہ اس سے زیادہ ہے عزاداروں کی بھیڑ۔ وہ علم سے بھاگتے ہیں یہ اٹھاتے ہیں علم، وہ ہے غداروں کا مجمع یہ ہے وفاداروں کی بھیڑ۔ نعرے سلوات، اللہم صلی علی محمد۔ عرش پر جتنی نظر آتی ہے یہ تاروں کی بھیڑ، فرش پہ اس سے زیادہ ہے عزاداروں کی بھیڑ۔ وہ علم سے بھاگتے ہیں یہ اٹھاتے ہیں علم، وہ ہے غداروں کا مجمع یہ ہے وفاداروں کی بھیڑ۔ ہم دعائے فاطمہ ہیں آب اہل البیت، ہم دعائے فاطمہ ہیں آب اہل البیت، ہیں عزاخانے میں جنت کے عزاداروں کی بھیڑ، ہے عزاخانے میں جنت کے عزاداروں کی بھیڑ۔ بغض حیدر کا مرض پھیلا ہے جن کے قوم میں، دن بدن بڑھتی رہے گی ان میں بیماروں کی بھیڑ، دن بدن بڑھتی رہے گی ان میں بیماروں کی بھیڑ۔ 700 کرسی نشینوں سے کہا یہ سجاد نے، 700 کرسی نشینوں سے کہا یہ سجاد نے، کچھ نہیں کر پائے گی میرا یہ مکاروں کی بھیڑ۔ 700 کرسی نشینوں سے کہا یہ سجاد نے، کچھ نہیں کر پائے گی میرا یہ مکاروں کی بھیڑ۔ بھیڑ دیکھے گا زمانہ جب بلائیں گے امام، کربلا میں یہ ہے چھوٹی سی عزاداروں کی بھیڑ، کربلا میں یہ ہے چھوٹی سی عزاداروں کی بھیڑ۔ ستم کا تیر تھراتا ہے خنجر کانپ جاتا ہے، ستم کا تیر تھراتا ہے خنجر کانپ جاتا ہے، 72 لوگ سے لاکھوں کا لشکر کانپ جاتا ہے۔ ستم کا تیر تھراتا ہے خنجر کانپ جاتا ہے، 72 لوگ سے لاکھوں کا لشکر کانپ جاتا ہے۔ کہا شبیر نے عباس سے حملہ نہ کرنا، یہ لشکر تمہارا نام سن کے کانپ جاتا ہے، یہ لشکر تمہارا نام سن کر کانپ جاتا ہے۔ جناب زینب کے شان میں 4 اشعار ہیں۔ کشتی دین پیمبر کا کنارہ بن گئی، کشتی دین پیمبر کا کنارہ بن گئی، دے کے خطبہ بولتے قرآن کا پارہ بن گئی۔ کشتی دین پیمبر کا کنارہ بن گئی، دے کے خطبہ بولتے قرآن کا پارہ بن گئی۔ کربلا میں شاہ کا اور شام میں سجاد کا، ایک زینب 2 اماموں کا سہارا بن گئی، ایک زینب 2 اماموں کا سہارا بن گئی۔ نعرے سلوات، گواہی دیتی ہے تاریخ یہ زمانے سے، گواہی دیتی ہے تاریخ یہ زمانے سے، کبھی چھپی ہے کہاں بزدلی چھپانے سے۔ گواہی دیتی ہے تاریخ یہ زمانے سے، کبھی چھپی ہے کہاں بزدلی چھپانے سے۔ چلے ہیں روکنے وہ عباس کو دریا پر، جو ایک حر کو نہیں روک پائے جانے سے، جو ایک حر کو نہیں روک پائے جانے سے۔ ڈھا دے گا خطبہ شام کی بنیاد چپ رہو، ڈھا دے گا خطبہ شام کی بنیاد چپ رہو، کیسے زباں پہ لاتا یہ فریاد چپ رہو۔ ڈھا دے گا خطبہ شام کی بنیاد چپ رہو، کیسے زباں پہ لاتا یہ فریاد چپ رہو۔ اتنا ڈرا ہوا تھا محل میں امیر شام، یہ بھی نہ بول پایا کہ سجاد چپ رہو، یہ بھی نہ بول پایا کہ سجاد چپ رہو۔ یہ کہہ کر چھوڑا تھا ابن زیاد کو حر نے، یہ کہہ کر چھوڑا تھا ابن زیاد کو حر نے، کیا حق کے ہاتھ میں باطل کا ہاتھ دیکھا ہے۔ یہ کہہ کر چھوڑا تھا ابن زیاد کو حر نے، کیا حق کے ہاتھ میں باطل کا ہاتھ دیکھا ہے۔ رہوں کیسے میں تیرے 2 ٹکے کے لشکر میں، کبھی بڑوں کو بھی چھوٹوں کے ساتھ دیکھا ہے، کبھی بڑوں کو بھی چھوٹوں کے ساتھ دیکھا۔ نعرے سلوات، محمد۔ حسین والے اندھیرے مٹا کے، حسین والے اندھیرے مٹا کر چلتے ہیں، چراغ دل میں 72 جلا کے چلتے ہیں۔ حسین والے اندھیرے مٹا کے چلتے ہیں، چراغ دل میں 72 جلا کے چلتے ہیں۔ وہ راستے میں کبھی بھی بھٹک نہیں سکتے، جو نعرے حیدر لگا کے چلتے ہیں، جو نعرے حیدر لگا کے چلتے ہیں۔ نعرے حیدری، نعرے سلوات، صلی اللہ محمد وآل محمد۔
ہمارے خون میں شامل ہے صدقہ اصغر، ہمارے خون میں شامل ہے صدقہ اصغر، اس لیے سدا مسکرا کے چلتے ہیں۔ ہمارے خون میں شامل ہے صدقہ اصغر، اس لیے سدا مسکرا کے چلتے ہیں۔ سفر سے سید سجاد آئے ہیں لیکن یہ شام والے کیوں کمر جھکا کے چلتے ہیں؟ یہ شام والے کیوں کمر جھکا کے چلتے ہیں؟ ہمارے خون میں یا علی، ہمارے خون میں شامل ہے صدقہ اصغر، اس لیے سدا مسکرا کے چلتے ہیں۔ سفر سے سید سجاد آئے ہیں لیکن یہ شام والے کیوں کمر جھکا کے چلتے ہیں؟ بتا رہے ہیں یہ شبیر نوکے نیزہ سے، جو جیت جاتے ہیں وہ سر اٹھا کے چلتے ہیں، جو جیت جاتے ہیں وہ سر اٹھا کے چلتے ہیں۔ ہوا ناکام اتنا تو علی اصغر سے ٹکرا کر، ہوا ناکام اتنا تو علی اصغر سے ٹکرا کر کہ ایک پل دور تجھ سے تیری ناکامی نہیں ہوئی۔ ہوا ناکام اتنا تو علی اصغر سے ٹکرا کر کہ ایک پل دور تجھ سے تیری ناکامی نہیں ہوتی۔ اگر اے ہرملا تو ہارتا عباس سے لڑ کر تو تیری ہار ہوتی، اتنی بدنامی نہ ہوتی، تو تیری ہار ہوتی، اتنی بدنامی نہیں ہوتی۔ نعرے سلوات۔ بھٹکے ہوئے کو راہ دکھاتی ہے کربلا، بھٹکے ہوئے کو راہ دکھاتی ہے کربلا، بگڑا ہوا نصیب بناتی ہے کربلا۔ بھٹکے ہوئے کو راہ دکھاتی ہے کربلا، بگڑا ہوا نصیب بناتی ہے کربلا۔ اس سے بے بڑی جہاں میں عدالت نہیں کوئی، ہر ہرملا میں فرق بتاتی ہے کربلا، ہر ہرملا میں فرق بتاتی ہے کربلا۔ مذہب کبھی کسی کا نہیں دیکھتی یہ، مذہب کبھی کسی کا نہیں دیکھتی یہ، انسانیت کا فرض نبھاتی ہے کربلا۔ مذہب کبھی کسی کا نہیں دیکھتی یہ، انسانیت کا فرض نبھاتی ہے کربلا۔ اس سرزمین سے پھیر کے جو جا رہے ہیں منہ، صدقہ انہیں بھی اپنا کھلاتی ہے کربلا۔ صدقہ نعرے سلوات صلی اللہ محمد وآلہ۔ مذہب کبھی کسی کا نہیں دیکھتی ہے یہ، انسانیت کا فرض نبھاتی ہے کربلا۔ اس سرزمین سے پھیر کے جو جا رہے ہیں صدقہ انہیں بھی اپنا کھلاتی ہے کربلا۔ لاتے ہیں جب یہاں پر، آتے ہیں جب یہاں پر کروڑوں یہ زائرین، لگتا ہے کائنات چلاتی ہے کربلا، لگتا ہے کائنات چلاتی ہے کربلا۔ اللہم صلی علی محمد۔ ایک شعر اور مرنے کے لیے قوم پہ تیار رہیں گے، مرنے کے لیے قوم پہ تیار رہیں گے، ہر دور میں سرور کے عزادار رہیں گے۔ مرنے کے لیے قوم پہ تیار رہیں گے، ہر دور میں سرور کے عزادار رہیں گے۔ کٹتی ہے تو کٹ جائے زبان ذکر علی میں، خاموش نہیں میثم تمار رہیں گے، خاموش نہیں میثم تمار رہیں گے۔ پروفیشنل ہے، شکریہ شکریہ۔ ایک اور بس ہو گیا ٹائم، چلیے بھائی نعرے سلوات اللہم ماشاءاللہ ماشاءاللہ بھائی آج تو آپ نے ماشاءاللہ ریڈی ہو گئے۔ صلوات پر محمد و آل محمد۔ اب میں درخواست کروں گا سید علی عباس صاحب سے کہ وہ تشریف لائیں۔ صلوات پر محمد و آل محمد۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، حسینیت، یزیدیت، خاندان زہرا پہ بلند صلوات۔ شبیر کی الفت نے ہے خوددار بنایا، شبیر کی الفت نے ہے خوددار بنایا، ہم لوگ مساجد میں بسیرا نہیں کرتے۔ شبیر کی الفت نے ہے خوددار بنایا، ہم لوگ مساجد میں بسیرا نہیں کرتے۔ مٹی بھی منگوائی ہے تو اپنی جگیر سے، ہم غیروں کی جگیر پہ سجدہ نہیں۔ مٹی بھی منگوائی ہے تو اپنی جگیر سے، غیروں کی جگیر پہ سجدہ نہیں کرتے۔ نعرہ حیدری، چلا جوہر باندھ کر رومال سیدہ، چلا جوہر باندھ کر رومال سیدہ،
سال نے یہ لمحہ لیا سال بیچ کر، سال نے یہ لمحہ لیا سال بیچ کر، ہاتھ جوڑ کر کہتا رہا ہر ایک نبی، اے حر ہمیں خرید لے یہ رومال بیچ کر۔ تو مجھے میں ایک نعت پڑھنا چاہوں گا مصطفیٰ پہ، صلوات پڑھ دیجیے گا۔ اٹھانے لگا ہوں قلم آج میں نبی کی ثنا کے لیے، اٹھانے لگا ہوں قلم آج میں نبی کی ثنا کے لیے، ضروری بہت ہے ثنائے نبی رضائے خدا کے لیے، ضروری بہت ہے ثنائے نبی رضائے خدا کے لیے، کبھی نازمی کی یہ چادر بچھاتا اگر مصطفیٰ کے قدم نہ بناتا، کبھی نازمی کی یہ چادر بچھاتا اگر مصطفیٰ کے قدم نہ بناتا، اگر درکنوں میں محمد نہ ہوتا زمانے کے سینے میں دل نہ بناتا، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، اگر نازمی کی یہ چادر بچھاتا اگر مصطفیٰ کے قدم نہ بناتا، اگر درکنوں میں محمد نہ ہوتا زمانے کے سینے میں دل نہ سجاتا، بنائے ہیں میں نے یہ دونوں جہاں، بنائے ہیں میں نے یہ دونوں جہاں فقط مصطفیٰ کے لیے۔ صلوات پڑھے گا۔ آپ سب کو پتا ہوگا مولا علی کا جو سا ایک نام ہے عین اللہ، دیکھنا ہے تو یہ غور کیجئے گا ذرا، یہ آنکھیں دراصل یہ آنکھیں خدا کی میں خود کے لیے ان سے کب دیکھتا، اس کر دیا، یہ آنکھیں دراصل یہ آنکھیں خدا کی میں خود کے لیے ان سے کب دیکھتا ہوں، خدا دیکھنا چاہے جب مصطفیٰ کو محمد کا چہرہ میں تب دیکھتا ہوں، نعرہ حیدری، خدا دیکھنا چاہے جب مصطفیٰ کو محمد کا چہرہ میں تب دیکھتا ہوں، یہ آنکھیں یہ دی ہیں خدا نے مجھے فقط مصطفیٰ کے لیے، اٹھانے لگا ہوں قلم آج میں ثنائے مصطفیٰ کے لیے، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، خاندان زہرا پہ بلند تر صلوات۔ اب آ رہے ہیں جناب فیاض شیخ صاحب جو بہت ہی زبردست کلام پڑھتے ہیں، صلوات بر محمد و آل محمد۔ وآل محمد نعرہ صلوات، الحمد للہ والصلاۃ علی اہلہا صلوات۔ میر انیس صاحب ایک ربائی، اس کے بعد محسن
नकवी साहब की एक कथा, फिर एक मरसिया। कोशिश करूंगा 2-3 मिनट में सब कुछ समेट दूं। अमीर अनीस साहब एक्चुअली शायरी करते हैं अदब और नसर में, वो रदीफ और काफिया को इतना मद्देनजर नहीं रखते। बाजी डॉक्टर अली साहबा मेरी सिस्टर बैठी सुन रही होंगी, उर्दू अदब की वो प्रोफेसर हैं, उनको पता है अदबी और नसरी शायरी का भी। तो मीर अनीस साहब ने क्या नक्शा खींचा है कि शैतान करबला में खड़ा है, तो आप लोगों की नजर में तेरी खुदाई को गौर से तो आज देखा है, तेरी खुदाई को तो गौर से आज देखा है, कहाँ मालूम था कि नूरे आलम ऐसे होते हैं। ऐ खुदा सजदे से कभी इनकार ना करता, ऐ खुदा सजदे से कभी इनकार ना करता, कर मुझको मालूम होता कि बशर ऐसे होते हैं। आप सबको पता है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मौला इमाम हुसैन का रोना बिल्कुल पसंद नहीं था। एक बहुत मशहूर वाक़या, मैं वो उसमें नहीं जाऊंगा, सिर्फ मोहसिन नकवी साहब के इस कत्ते की तरफ आता हूँ, लेकिन आपने ये बात मद्देनजर रखनी है। कब था पसंद रसूल को रोना हुसैन का, कब था पसंद रसूल को रोना हुसैन का, आगोशे फातिमा थी बिछोना हुसैन का, बेगौर बेकफन क़यामत से कम नहीं, बेगौर बेकफन क़यामत से कम नहीं, सहरा की तपती रेत पे सोना हुसैन का। अफसोस मुझको है कि अदा न कर सकूंगा, अफसोस मुझको है कि अदा न कर सकूंगा इस छोटी सी जिंदगी में गम हुसैन का। बड़ा काबिल गौर आखिरी शेर, रखना मेरी कब्र में इतनी जगह, रखना मेरी कब्र में इतनी जगह कि मरने के बाद भी कर सकूं मातम हुसैन का। नारा हैदरी। बाबा है मुसीबत का सफर में रमकतर, मैं शाम के जिंदा से न आऊंगी पलट कर, बाबा है मुसीबत। मैं दौड़ते ऊंटों से कई बार गिरी हूँ, मैं दौड़ते ऊंटों से कई बार गिरी हूँ, मारा है मुझे शिमर ने हर बार उठाकर, बाबा है मुसीबत। पहनाए थे जो ईद पे तूने मुझे बाबा, पहनाए थे जो ईद पे तूने मुझे बाबा, खींचे हैं मेरे कानों से वो शिमर ने गोहर, मारा है मुझे शिमर ने हर बार उठाकर। कहते हैं नहीं तंज से अब्बास कहाँ है, कहते हैं नहीं तंज से अब्बास कहाँ है, हंसते हैं रिदाओं को वो नेज़ों पे सजा कर, मारा है मुझे शिमर ने हर बार उठाकर। लगता है कि जिंदा में मेरी आखिरी शब है,
روتے ہیں مجھے دیکھ کے سجاد اور باقر بابا ہے مصیبت زرگام کمر اور بھی عابد کی جھکی ہے چلنے لگے جب لاشائے سکینہ اٹھا کر بابا ہے مصیبت لعنت اللہ علی قوم الظالمین و کاذبین دشمنان اہل بیت پہ لعنت اب آخر میں پڑھنے آ رہے ہیں جناب رفعت سلطان صاحب جو ہمارے بہت ہی سینئر پڑھنے والے ہیں تشریف لائیں صلوات پر محمد و آل محمد پر محمد و آل محمد صلوات حضرت علی اکبر علیہ السلام کی شان میں یہ چند اشعار اس بات سے ظاہر ہے رتبہ علی اکبر کا اس بات سے ظاہر ہے رتبہ علی اکبر کا ہوتا ہے آذانوں میں چرچا علی اکبر کا ہوتا ہے آذانوں میں چرچا علی اکبر کا اے حر تیری قسمت کا کیا چمکا ستارہ ہے کیا صبح کو دیکھا تھا چہرہ علی اکبر کا اس ماں کا مقدر بھی کیا خوب مقدر ہے اس ماں کا مقدر بھی کیا خوب مقدر ہے کہ جس ماں کو بھی مل جائے صدقہ علی اکبر کا اس بات سے ظاہر ہے رتبہ علی اکبر کا پوچھا گیا یوسف سے جب حسن کے بارے میں پوچھا گیا یوسف سے جب حسن کے بارے میں کہنے لگے یہ تو ہے صدقہ علی اکبر کا یہ کہنے لگے یہ تو ہے صدقہ علی اکبر کا اور شبیر جھلاتے ہیں عباس کے جھولے کو شبیر جھلاتے تھے عباس کے جھولے کو عباس جھلاتے ہیں جھولا علی اکبر کا
عباس جھلاتے ہیں جھولا علی اکبر کا، یہ رتبہ اکبر ہے حیدر کے گھرانے میں، یہ رتبہ اکبر ہے حیدر کے گھرانے میں، آغوش ہے زینب کی جھولا علی اکبر کا، آغوش ہے زینب کی جھولا علی اکبر کا، اور گر اذن وغا ملتا تو کفار کا یہ لشکر، گر اذن وغا ملتا تو کفار کا یہ لشکر، عباس کا آدھا تھا اور آدھا علی اکبر کا، اس بات سے ظاہر ہے رتبہ علی اکبر کا۔ صلوات حضرت علی اکبر کی شان کی وہ ہے مرثیہ، اس کے چند جب گرے کھا کے سینہ سینے پہ اکبر رن میں، جب گرے کھا کے سینہ سینے پہ اکبر رن میں، جم گئی آ کے دوبارہ صف لشکر رن میں، جم گئی آ کے دوبارہ صف لشکر رن میں، شاہ کہتے ہوئے کہاں ہو میرے دل بر رن میں، باپ بے چین ہے ہم شکل پیمبر رن میں، باپ بے چین ہے ہم شکل پیمبر رن میں، اب نظر بھی نہیں آتا کدھر آؤں بیٹا، کس طرح آ کے تیری لاش اٹھاؤں بیٹا، کس طرح آ کے تیری لاش اٹھاؤں بیٹا، اب اکیلا ہوں نہیں کوئی سہارا بیٹا، چھوڑا پردیس میں کیوں ساتھ ہمارا بیٹا، صبر کس کس کا کرے باپ تمہارا بیٹا، تیرے مرنے نے مجھے اور بھی مارا بیٹا، تیرے مرنے نے مجھے اور بھی مارا بیٹا، اور دل کو ڈھارس تھی برابر کا پسر باقی ہے، آ گئی موت تمہیں اور پدر باقی ہے، آ گئی موت تمہیں اور پدر باقی ہے، کیا اسی واسطے مانے تیری پالا اکبر، دل کا ارمان بھی کوئی نہ نکالا اکبر، اور ایک بیٹا ہوتا ہے بڑھاپے کا سہارا اکبر، میں ضعیفی میں اٹھاؤں تیرا لاشا اکبر، میں ضعیفی میں اٹھاؤں تیرا لاشا اکبر، جلد اب چہرہ پر نور دکھا دو بیٹا، ڈھونڈتا پھرتا ہوں آواز سنا دو بیٹا، ڈھونڈتا پھرتا ہوں آواز سنا دو بیٹا، غش میں سن لی علی اکبر نے جو فریاد حسین، گر پڑے اٹھ کے
یہ سینے میں ہوا دل بے چین، ارے بے قراری میں پکارے یہ بسد شیون و شین، اے محمد کے پسر عقدہ کشائے کونین، اے محمد کے پسر عقدہ کشائے کونین، دم ہے چھاتی میں رکا کوچ کی تیاری ہے، آئیے جلد کے ہنگامے مددگاری ہے، آئیے جلد کے ہنگامے مددگاری ہے، سن کے آواز پسر سید والا دوڑے، نیم بسمل کی طرح گر کے ہر ایک جا دوڑے، کبھی کھولے ہوئے آغوش تمنا دوڑے، کبھی تھامے ہوئے ہاتھوں سے کلیجا دوڑے، کبھی تھامے ہوئے ہاتھوں سے کلیجا دوڑے، جاں بلب ہو گئے صدمے یہ جگر پر پہنچے، ٹھوکرے کھاتے ہوئے لاشیں پسر پر پہنچے، ٹھوکرے کھاتے ہوئے لاشیں پسر پر پہنچے، کھول کر آنکھوں کو اکبر نے یہ پھر شے سے کہا، صدقے اس لطف کے اس بندہ نوازی پہ فدا، مجھ کو آغوش میں اس وقت لیے ہیں زہرا، اور جام کوثر مجھے دیتے ہیں کبھی شیر خدا، جام کوثر مجھے دیتے ہیں کبھی شیر خدا، پانی کو دیکھ کے دل غم سے پھٹا جاتا ہے، آپ کی پیاس کا صدمہ ہمیں یاد آتا ہے، آپ کی پیاس کا صدمہ ہمیں یاد آتا ہے، رو کے شہ بولے بس اب دل یہ نہ دکھاؤ بیٹا، تشنگی پر میری آنسو نہ بہاؤ بیٹا، ہاتھ چھاتی پہ جو رکھا ہے اٹھاؤ بیٹا، زخم سینے کا مجھے بھی تو دکھاؤ بیٹا، زخم سینے کا مجھے بھی تو دکھاؤ بیٹا، کس زبان سے کہوں مولا نے میرے کیا دیکھا، ٹکڑے ٹکڑے علی اکبر کا کلیجا دیکھا، ٹکڑے ٹکڑے علی اکبر کا کلیجا دیکھا، شاہدی دیر تلک لاشیں پسر پر بیٹھے، جانب خیمہ یہ آواز سنا کر بیٹھے، نوجوان بیٹے کا غم ہائے نہ دل پر بیٹھے، گود میں لے کے کبھی لاشائے اکبر بیٹھے، گود میں لے کے کبھی لاشائے اکبر بیٹھے، کبھی ہاتھوں سے جگر تھام کے رہ جاتے تھے، غم میں بیٹے کے یہ عالم تھا نہ اٹھ پاتے تھے، غم میں بیٹے کے یہ عالم تھا نہ اٹھ پاتے تھے، جب گرے خاک کے سینے پہ اکبر رن میں، ماتم اور نیاز کے بعد آج نبی کے اعمال ہوں گے، مولانا صاحب کروائیں گے، میرا خیال ہے زیادہ 45 منٹ یا 1 گھنٹے کے ہوں گے، سینٹر آج ساری رات کھلا رہے گا، جو صاحب جہاں ٹھہرنا چاہے وہ حضرت علی اکبر کی اذان بھی ہوگی تو سن کر بھی جا سکتے ہیں، تو جیسا بھی آپ لوگ محسوس کریں ویسا کر لیں۔
اب میں کل کا میں نے کل 10:30 بجے جو ہے وہ عاشورہ کے اعمال ہوں گے. 11 بجے ٹھیک ہم شروع کر دیں گے. اس کے بعد فرائیڈے پریئر ہوگی تقریباً 1:30 کو. اس کے بعد جناب 2:30 بجے مجلس شہادت ہوگی اور اس کے بعد 3:30-4 بجے فاقہ کشی ہوگی. اس کے بعد پھر شام غریبہ جو ہے مغربین کے بعد ہوگی. صلوات پر محمد و آل محمد. اب میں بلا رہا ہوں جناب حجت الاسلام مولانا غلام حسین اسدی صاحب سے کہ وہ تشریف میں مرفوض ہو. صلوات پر محمد و آل محمد. نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول نعرہ حیدری، یا علی، حیدری، یا علی، نعرہ صلوات. فاتحہ. پر محمد و آل محمد صلوات. امام زمانہ کی سلامتی کے لیے بلند ترین صلوات. صاحب اعضاء کی طرف سے عزاداری سید الشہداء کی قبولیت کے لیے بار دیگر صلوات. ماشاء اللہ لا حول ولا قوة الا بالله. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم اللہ وصلی اللہ علی محمد وآلہ. توکلت الحی الذی لا يموت والحمد للہ الذی لم يتخذ صاحبة ولا ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين. حفظ أمري الله إن الله بصير بالعباد. لا حول ولا قوة إلا بالله. حسبي الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير. والحمد لله رب العالمين والعاقبة لأهل التقوى واليقين. والصلاة والسلام على الرسول المسدد والمصطفى الأمجد والمحمود الأحمد والنبي المؤيد رسول الثقلين جد الحسن والحسين أبي القاسم محمد. اللهم صل على محمد وآل والصلاة والسلام على أولاده الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين. لا سيما على صاحب الدعوة النبوية والصولة الحيدرية والعصمة الفاطمية والحلم الحسنية والشجاعة الحسينية والصبر السجادية والمآثر الباقرية والآثار الجعفرية والعلوم الكاظمية والحجج الرضوية والجود التقوية والنقاوة النقوية والهيبة العسكرية والغيبة الإلهية القائم آل محمد. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا
حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا يا رب محمد وآل محمد وعجل فرج آل محمد وأهلك عدو آل محمد وارزقنا شفاعة آل محمد ولعنة الدائمة الباقية على غاصب حقوق ومنكر فالظالم أجمعين. أما بعد فقد قال الله في كتاب الحكيم وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا وأن الذين لا يؤمنون بالآخرة أعتدنا لهم عذابا أليما. ارشاد رب العزت ہے تحقیق یہ قرآن پوری عالم انسانیت کو سیدھی راہ کی ہدایت دیتا ہے اور صاحبان ایمان کو جو اعمال صالح انجام دیتے ہیں ان کو بڑے اجر کی بشارت دیتا ہے. اور ارشاد ہوتا ہے وہ لوگ جو آخرت پر ایمان نہیں رکھتے ہم نے ان کے لیے دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے. قرآن مقدس میں یہ سورہ بنی اسرائیل کی آیات ہیں اور آیات کے نشان 9 اور 10 9 اور 10 ہے اور مسلسل ان آیات کی روشنی میں ہماری گفتگو منصب ہدایت اور قرآن کے حوالے سے ہو رہی ہے. آج ہماری یہ گفتگو 10ویں مرحلے میں داخل ہو رہی ہے. غور کریں. خالق فرماتا ہے یہ قرآن پوری عالم انسانیت کو سیدھی راہ کی ہدایت کرتا ہے. یاد رکھیں پروردگار عالم نے ہدایت اور ہادی کا جو ہے انتظام خود اپنے دستے قدرت میں رکھا ہے. ہادی کا انتخاب مخلوق کو دیا ہی نہیں ہے. مخلوق کو حق دیا ہی نہیں پروردگار نے. اس لیے کہ اس کلام حق کلام نور میں ہمیں غور و فکر کرنا ہوگا تدبر کرنا ہوگا. دیکھیے ہماری پوری کوشش رہی ہے کہ ہم اس قرآن کی روشنی میں پیغمبر اسلام کی کیا عظمت ہے اہل بیت پیغمبر کا اللہ نے رتبہ اور مقام کیا بیان کیا ہے ہماری کوشش رہی ہے کہ ہم اس کو سمجھیں. اس لیے کہ کم از کم مسلمان جو ہیں دنیا میں وہ تو قرآن پر ایمان رکھتے ہیں. لہذا یہ کلام حق ہمیں ہدایت کیا کر رہا ہے ہمیں غور و فکر کرنا ہے اور اس کو سمجھنا ہے. قرآن میں 4 مرتبہ سورہ قمر میں یہ آیت ہے وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ. تحقیق ہم نے اس قرآن کو سہل و آسان بنا دیا ہے. ہے کوئی جس سے نصیحت حاصل کرے. تو یہ 4 مرتبہ آیت تاکیدن آئی ہے. اس قرآن میں غور و فکر کرو سمجھنے کی کوشش کرو. پروردگار ہدایت اور ہادی کا انتخاب اپنے دستے قدرت میں رکھا ہے. سورہ واللیل کی آیات ہے ان علینا للہدی وان لنا للآخرۃ والأولی. تحقیق ہدایت کی ذمہ داری ہماری ہے. دنیا اور آخرت ہمارے قبضہ قدرت میں ہے. اور کریں عربی گرامر کے لحاظ سے قاعدہ یہ ہے مبتدا پہلے ہوتی ہے خبر بعد میں ہوتی ہے. توجہ. لیکن اگر خبر کو مقدم کر دیا جائے تو پھر قاعدہ بلاغت یہ ہے الحق ما تاخیر یفید الحسن. جس کا حق تھا کہ اس کو مؤخر ذکر کیا جائے اگر اس کو مقدم کر دیا جائے تو اس سے فائدہ حاصل ہوگا. یعنی یہ بات منحصر ہے. یہاں خبر پہلے ہے مبتدا بعد میں ہے. پروردگار پورے عالم انسانیت کو متوجہ کر رہا ہے کہ تحقیق ہدایت کی ذمہ داری بس میری ہے اللہ کی ہے. تمہیں حق نہیں کہ تم ہادی کا انتخاب کرو.
خدا کی قسم یہی تو وجہ ہے 1,24,000 انبیاء گزر گئے، کسی قوم کو اختیار نہیں اپنی مرضی سے نبی کا انتخاب کرنے، اپنی مرضی سے نبی کا انتخاب نہیں کر سکتے۔ نبی تو بڑی چیز ہے، نبی کے وزیر کا انتخاب نہیں کر سکتے۔ اور کریں، میں کہتا ہوں نبی کیا کیا، قوم کیا کیا ہے، نبی کو بھی اختیار نہیں اپنی مرضی سے وزیر کا انتخاب کر لیں۔ ہماری گفتگو منصب ہدایت قرآن کے حوالے سے ہو رہی ہے، غور کریں سورۃ طٰہٰ کے اندر جناب موسیٰ کا تذکرہ ہے اور فرعون کا بھی ذکر ہے۔ جناب موسیٰ کو فرعون جیسے فاسق فاجر کے لیے ہادی مقرر کیا گیا، اذهب الى فرعون، اے میرے نبی فرعون کی طرف جاؤ، وہ سرکش ہو گیا ہے، اس کو ہدایت ہے۔ تو جناب موسیٰ قبل اس کے کہ فرعون کی ہدایت کے لیے جائیں، پہلے اللہ کی بارگاہ میں دعا کر رہے ہیں، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی۔ اور کریں نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، پالنے والے میرے سینے کشادہ فرماؤ، میرے معاملات کو مجھ پر سہل و آسان فرما دے، مجھے زبان میں فصاحت و بلاغت عطا فرما۔ پروردگار میرے خاندان سے میرے بھائی ہارون کو میرا وزیر مقرر فرما۔ اور کریں، ہم عرض کریں گے اے اللہ کے نبی، اگر دعا سے وزیر مانگنا تھا تو حسب نسب بیان نہ کیا ہوتا۔ توجہ، اگر نسب حسب بیان کرتی ہے تو پھر دعا کی کیا ضرورت؟ جناب ہارون کو ساتھ لے جائیں۔ توجہ، جناب موسیٰ فرمائیں گے میں رہتی دنیا تک مثال قائم کرنا چاہتا ہوں، مجھے اپنے وزیر کی اہلیت کا علم ہے، اس لیے تو پروردگار نے بھی انکار نہیں کیا، لیکن میں دنیا کو یہ بتانا چاہتا ہوں، اور مجھ جیسا لوالعظم نبی بھی اپنی مرضی سے وزیر کا انتخاب نہیں کر سکتا۔ تو اب دنیا کو ہم بتائیں گے کہ پاک پیغمبر خاتم الانبیاء کے بعد اس کی امت کو کس نے حق دیا ہے کہ وہ پیغمبر کا جانشین منتخب کرے۔ ہماری گفتگو منصب ہدایت اور قرآن کے حوالے سے ہو رہی ہے، اس پروردگار کا لطف و کرم تو دیکھیے، اس کی ہدایت کا کتنا محکم انتظام ہے۔ ابھی ہدایت لینے والوں کا فقدان ہے، جناب آدم ہدایت دینے کے لیے پہلے موجود ہیں، جناب آدم بشر بعد میں بنے، ہادی پہلے بنے ہیں۔ ارشاد ہو رہا ہے انی جاعل فی الارض خلیفہ، کہ میں فرش زمین میں خلیفہ بنانے والا ہوں۔ یہ ملائکہ کی بزم اور محفل میں اعلان ہو رہا ہے۔ قالوا اتجعل فیہا من یفسد ویسفک الدماء ونحن نسبح بحمدک ونقدس لک۔ فرشتے التجا کرتے ہیں پالنے والے، کیا اس کو بنا رہا ہے جو خون ریزی کرے گا، فتنہ فساد قتل و غارت کرے گا؟ ہم تیری حمد و ثنا کرتے ہیں، تیری تسبیح اور تحلیل کا ذکر کرتے ہیں، تیری پاکیزگی کا ذکر کرتے ہیں۔ ارشاد ہوتا انی عالم ما لا تعلمون، جو میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے۔ اور کریں، فرشتے کو جو اللہ نے علم دیا ہے وہی جانتا ہے۔ اور کیا فرشتے سمجھ گئے کہ ہم میں سے اللہ کا خلیفہ نہیں ہو سکتا، اور جن کا پہلے کردار غلط رہا بعد میں درست ہوا ہو، توجہ،
ملائکہ نے اس بات کو واضح کر دیا کہ اللہ کا خلیفہ ابتدا ہی میں سے اتنا پاکیزہ کردار ہونا چاہیے کہ اس کو ملائکہ سجدہ کرتے نظر ارشاد ہو رہا ہے وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَى وَاسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ۔ اس وقت کو یاد کرو جب ہم نے ملائکہ سے کہا آدم کی عظمت کے سامنے سجدہ ریز ہو جاؤ، تو تمام ملائکہ نے سجدہ کیا ہے، شیطان نے انکار کر دیا، تکبر کیا۔ ارشاد ہوتا ہے یہ تھا ہی انکار کرنے والوں میں سے۔ پروردگار نے جناب آدم کو خلیفہ بنا کے دنیا میں پیدا کر کے واضح کر دیا کہ میرا خلیفہ بن کر دنیا میں آتا ہے۔ اور کریں جب اس نے جناب آدم کی عظمت کے سامنے سجدہ ریز ہونے سے انکار کیا ہے تو ارشاد ہوتا ہے فاخرج فإنک رجیم وإن علیک اللعنتی الی یوم الدین، میری محفل سے نکل جا، تو رنجیدہ ہے، تو رجیم ہے، تو دھتکارا ہوا ہے، اور میری طرف سے تجھ پر قیامت تک لعنت ہوگی۔ اب غور کریں اس پر جو قیامت تک لعنت ہے، کیا وہ ایک دو منٹ کا سجدہ نہ کرنے کی وجہ سے ہے؟ توجہ نہیں، یہ جو قیامت تک کے لیے لعنتی ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ اس نے اللہ کے بنائے ہوئے خلیفے کی عظمت کا انکار کیا ہے۔ اور کریں غور کریں جو اللہ کے بنائے ہوئے خلیفے کی عظمت کا انکار کرے، یاد رکھو اگر وہ انسانوں میں سے ہے تب بھی وہ قیامت تک کے لیے لعنتی ہے، اگر وہ جنات میں سے ہے تب بھی وہ قیامت کے لیے۔ ہماری گفتگو منصب ہدایت اور قرآن کے حوالے سے ہو رہی ہے۔ اور کریں یہ جو قیامت تک کے لیے لعنتی ہے اس کو کہاں بیٹھایا؟ فرشتوں کی محفل میں بیٹھایا، پاکیزہ محفل میں بیٹھایا، اس لیے پروردگار عالم الغیب ہے، وہ جانتا ہے ایسا نہ ہو کہ دنیا کہے ماحول اچھا نہیں ملا تھا، صحبت اچھی نہیں ملی تھی اس لیے بگڑ گیا۔ پروردگار نے اتمام حجت کر دیا، تو یاد رکھو شیطان رہتا ہے، اور معصوم کی صحبت میں بیٹھنے کے بعد بھی، پیغمبر کی محفل میں بیٹھنے کے بعد بھی اگر وہ انسانوں میں سے ہے تو شیطان رہتا ہے، اگر وہ جنات میں بھی ہے تو وہ بھی معصوم کی صحبت میں بیٹھنے کے بعد شیطان رہتا ہے۔ پروردگار نے جناب آدم کو خلیفہ بنا کر اس بات کو واضح کر دیا کہ میرا خلیفہ ملائکہ سے افضل ہوتا ہے، میرا خلیفہ اس وقت بھی خلیفہ ہوتا ہے جب ہدایت لینے والوں کا فقدان ہو، میرا خلیفہ وہ ہوتا ہے جس کو ملائکہ سجدہ کرنے کے بعد بھی معصوم رہتے ہیں، یہ شیطان انکار کرنے کے بعد ہمیشہ ہمیشہ کی لعنت کا سزاوار۔ ذرا غور تو کریں، اگر ابتدا میں اس کی طرف سے ہادی کا انتظام ہے جبکہ ہدایت لینے والوں کا فقدان ہے، تو اب کیسے ہو سکتا ہے آخر میں میرے اور آپ کی صورت میں ہدایت لینے والے موجود ہوں، اس کی طرف سے ہادی کا انتظام نہ ہو؟ ہر مذہب پہ پوچھئے، ہر ملت سے، ہر قوم سے
تمہارے پاس دین اسلام ہے، اس کا محافظ کون ہے؟ کسی کے پاس یہ جواب نہیں. توجہ، اس کا جواب وہی مذہب دے سکتا ہے جو پنجتن پاک 14 معصومین کو اپنا پیشوا رہنما مانتے ہیں. ہمارے پاس دین بھی ہے اور دین کا محافظ بھی ہے. جیسے وہ 1000 انقلابات کے وجود دین اسلام کی حفاظت کر رہا ہے، وہی ہمارے سید و سردار محافظ دین کی پردہ غیبت میں حفاظت کر رہا ہے. نہ یہ دنیا ابتدا میں حجت خدا سے خالی ہے، نہ آخر میں حجت خدا سے خالی رہتی ہے. جب اس نے پہلے خلیفے جناب آدم کو بھیجا تو ان کی عظمت کے سامنے فرشتوں کو سر جھکانے کا حکم دیا. اب ظاہر جب آخری حجت کا ظہور فرمائے گا تو جناب عیسیٰ کو چرخ چہارم سے اتار کر ان کی ابتدا میں سجدہ کرنے کا حکم دے گا. کسی شاعر نے کیا خوب کہا ہے، جب مہدی جلوہ گر ہوگا تو زہرا کے پسر کے قدموں میں مریم کے پسر کا سر ہوگا. اس پروردگار نے ہدایت کا انتظام محکم کیا ہے. جیسی ہدایت کی ضرورت پڑی انتظام کر دیا، جیسے ہادی کی ضرورت پڑی اس شان کا کمال دے کر دے دیا. توجہ، اگر دنیا نے طوفان بدتمیزی اٹھایا تو جناب نوح کا اس کو توڑ دے کر بھیج دیا. اگر نمرود نے فتنے اور فساد کی آگ بھڑکائی تو جناب ابراہیم کو بردن و سلامن کا اجازت دے کر بھیج دیا. اگر فرعون نے جادوگری دکھائی تو جناب موسیٰ کو ضرب کلیمی عطا کر دی. اور جب یہودیت نے حکمت و طب و حکمت کا زور دکھایا جناب عیسیٰ کو مسیح بنا دیا. اب پیغمبر اسلام کا وہ دور ہے جو شجاعت اور بہادری کا دور ہے، فساد و بلاغت کا دور ہے. تو فساد و بلاغت کے لیے قرآن معجزہ دے دیا تاکہ ان کے سامنے آیات کی تلاوت کریں. اور شجاعت اور بہادری کے مقابلے ذوالفقار حیدری دی ہے. اب یاد رکھیں یہ سب کچھ اس اہتمام سے ہوگا. اور جب سورہ برات کی ترجمانی کی ضرورت پڑے گی تو سورہ برات اس سے دی جائے گی جو لسان اللہ ہوگا. اور جب حق کے دفاع کے لیے باطل کو مٹانے کی ضرورت پڑے گی تو ذوالفقار حیدری اس سے جو ید اللہ ہوگا. ہماری گفتگو منصب ہدایت اور قرآن کے حوالے سے ہو رہی ہے. غور کریں، یہ مولا کائنات کے القابات ہیں. آپ کو لسان اللہ کہا گیا، ید اللہ بھی کہا گیا، اذن اللہ، عین اللہ، نفس اللہ، وجہ اللہ کہا گیا. تو نعوذ باللہ اس کا کیا معنی ہے؟ کیا مولا کائنات مجسم خدا ہیں؟ نہ حاشا وکلا، ایسا نہیں ہے. پروردگار اپنی ذات میں بھی واحد ہے، صفات میں بھی واحد ہے، عبادت میں بھی واحد ہے، افعال میں بھی واحد لا شریک. اس کا مفہوم معنی کیا ہے؟ دعائے ندبہ کے اندر امام زمانہ کے لیے ایک جملہ ہے، این وجہ اللہ الذی الیہ یتوجہ الاولیاء. کہاں ہے وہ اللہ کا چہرہ جس کی طرف اللہ کے دوست متوجہ ہوتے ہیں؟ تو ہمارے 8ویں امام شہنشاہ عرب امام رضا سے پوچھا گیا اس کا مفہوم معنی کیا ہے؟ کیا امام زمانہ اللہ کا وجہ ہے، چہرہ ہے؟ امام فرماتے ہیں نہیں، اس طرح یہ مراد نہیں ہے جس طرح تم سمجھ رہے ہو. اور کیا آپ نے، یعنی یہ چہرہ جو کہا گیا ہے ایسے نہیں جیسے انسان کا چہرہ ہوتا ہے. نہیں، فرمایا اس کا مفہوم یہ ہے کہ امام زمانہ کو جو وجہ اللہ کہا گیا ہے اس سے مراد ہے انبیاء کا چہرہ، اوصیاء کا چہرہ، اولیاء اللہ کا چہرہ. یعنی مطلب یہ ہے کہ اللہ کے انبیاء کو دیکھنا، اس کے اوصیاء کو دیکھنا اتنا ہی درست ہو گیا اس نے اللہ کے چہرے کی زیارت کی. اتنا ثواب ہے. مولا کائنات کو ید اللہ کہا گیا، وجہ اللہ، لسان اللہ. اس کا مفہوم کیا ہوگا؟
یاد رکھو لسان اللہ اس لیے کہا گیا کہ مولا کائنات کی زبان ذکر الہی میں اس طرح گویا ہوئی کہ لسان اللہ بن گئی. آپ کے کان ذکر الہی سننے میں اس طرح مصروف ہوئے اذن اللہ بن گئے. آپ کی آنکھیں اللہ کی نعمات کو دیکھنے میں اس طرح مصروف ہوئی عین اللہ بن گئیں. آپ کے ہاتھ اللہ کے دین کی بقا کے لیے جنگ بدر میں، جنگ احد میں، جنگ خیبر، جنگ خندق میں اس طرح استعمال ہوئے ید اللہ بن گئے. گویا آپ کا وجہ اللہ بن گیا، نفس اللہ بن گیا. اس نے کبریا ہے، خدا نہیں ہے مگر مظہر خدا ہے. سبحان اللہ. صلوات پر محمد وعلیہ اور کریں. اب پیغمبر فرماتے ہیں لا نبی بعدی، میرے بعد نبی نہیں آئے گا، میں خاتم الانبیاء ہوں. قرآن کے اندر پاک پیغمبر کے خاتم الانبیاء ہونے کی آیت موجود ہے. ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن اللہ رسول و خاتم النبیین. اس کے بعد اگر کوئی نبوت کا دعویٰ کرے وہ جھوٹا ہے. میرے بعد میرے اوصیاء آئیں گے، میرے خلفاء آئیں گے، جو سب کے سب تعداد میں 12 ہوں گے، سب کے سب قریش کے خاندان سے، کلہم قریش. اہل سنت کی کتابوں میں غور کرو. ملا علی قاری نے اپنے فقہ اکبر کے اندر ہمارے ذوات مقدسہ معصومین کے اسماء گرامی کا تذکرہ کیا ہے، جن کے بارے پیغمبر نے فرمایا. کہتا ہے ذابت الشیعہ خصوصاً الامامیہ ان امام الحق بعد رسول الحق 12 اولهم علی ثم الحسن ثم الحسین ثم علی ابن الحسین ثم محمد باقر، یعنی آخر قائم آل محمد تک اس نے تمام اسماء کا ذکر کیا ہے. اب پروردگار عالم نے ہمارے ان ائمہ کو وہی کمالات دیے ہیں، وہی معجزات عطا کیے ہیں جو انبیاء کو دیے. معجزہ کس سے کہتے ہیں؟ اس خارق عادت کو کہتے ہیں جس کا عام انسان کے سمجھنے بس کی بات نہیں ہے. معجزے کا اثر وہاں سے شروع ہوتا ہے جہاں انسان کے عقل و شعور کی انتہا ہو جائے. اب میں آپ سے پوچھتا ہوں، جب آخری حجت کا ظہور ہوگا کتنے کمالات لے کر آئیں گے، کتنے معجزات لے کر آئیں گے؟ اس لیے کہ کوئی ایسا ظاہری کمال نہیں رہ گیا جو باقی ہو. اور تو دنیا کی تیز رفتاری کا عالم کیا ہے؟ منٹوں میں پوری دنیا کی سیر ہو رہی ہے. برق اور بجلی کیا طاقت ہے، پورا عالم منور اور روشن ہے. جوہری توانائی کا یہ عالم ہے، پورا عالم چشم زدن میں تہ و بالا ہو سکتا ہے. ان حالات میں جب آخری حجت کا ظہور ہوگا تو کتنے معجزات لے کر آئیں گے، کتنے کمالات لے کر آئیں گے. غور کریں، حدیث کے الفاظ ہیں جب آخری حجت کا ظہور ہوگا ان کے دائیں ہاتھ میں جناب موسیٰ کا عصا ہوگا، ان کی انگشت میں خاتم سلیمان ہوگی، ان کے نفس میں مسیحائی دم ہوگا، ان کے چہرے پر یوسفی خال ہوگا، ان کے دل میں فاطمی صبر ہوگا، ان کی زبان پر پاک پیغمبر کی زبان ہوگی، ان کے ہاتھ میں ذوالفقار حیدری ہوگی، ان کے جمال اور کمال میں 11 اماموں کا جمال اور کمال ہوگا. اس شان سے خانہ کعبہ میں تشریف لائیں گے. خانہ کعبہ کی دیوار سے ٹیک لگا کر سب سے پہلے اس آیت کی تلاوت کریں گے، قل جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل کان زہوقا. حق آ گیا، باطل مٹ گیا، اور جب حق آ جاتا ہے باطل مٹ جایا کرتا ہے. صلوات بر محمد و آل محمد. قدرت کی آواز آئے گی، دنیا والوں میری دی ہوئی طاقت ایسے ہوتی ہے.
تم اس سے پہلے وسائل کے ذریعے دنیا میں آواز پہنچا رہے تھے، یہ بغیر وسیلے کے اپنے چاہنے والوں تک آواز پہنچائے گا۔ کیا تم اس سے پہلے وسائل کے ذریعے دنیا کا سفر طے کر رہے تھے، اس کے چاہنے والے بغیر واسطے وسیلے کے اس کے آواز پہ لبیک اس کے قدموں میں پہنچیں گے۔ تم اس سے پہلے جوہری توانائی کے ذریعے اور دنیا کو مٹانے کے در پہ تھے، یہ تنہا ذوالفقار حیدری سے اس دنیا جو ظلم و جور سے بھر جائے گی عدل و انصاف سے بھر دے گا۔ اور کیا پروردگار عالم نے ظاہری طور پہ جناب آدم سے ہدایت کا سلسلہ شروع کیا ہے۔ جناب آدم آئے ہدایت کر رہے ہیں، جناب نوح آئے 2500 سال تبلیغ حق کر رہے ہیں، جناب یونس، جناب شعیب، جناب موسیٰ، جناب عیسیٰ، ہر نبی آ رہا ہے تبلیغ حق کر رہا ہے۔ کوئی نبی اجر رسالت نہیں مانگتا، ہر نبی کہتا ہے ان اجریہ الا علی اللہ، ہمارا اجر اللہ کے ذمہ ہے۔ لیکن جب پاک پیغمبر ظاہری دنیا میں تشریف لاتے ہیں تو پیغمبر اسلام کی کیا ذمہ داری ہے؟ وہ دین حق کی تبلیغ بھی کریں اور دین اسلام کو پوری دنیا کے ادیان پہ غالب بھی بنائیں۔ یہ چاہتا ہے هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکون۔ اللہ وہ ہے جس نے اپنے رسول کو دین حق کے ساتھ بھیجا تاکہ وہ اس دین اسلام کو پوری دنیا کے ادیان پہ غلبہ عطا کریں۔ اگر جن مشرکین کو ناگوار لگا تو سوال یہ کیا پیغمبر اسلام کے زمانے میں دین اسلام نے غلبہ حاصل کر لیا؟ حق بات تو یہ ہے آج تک دین اسلام نے غلبہ حاصل نہیں کیا، تو پھر اجر رسالت کیوں مانگا ہے؟ اجر رسالت کیوں؟ دیکھیے جب تک ہم رسالت کو امامت کے ساتھ ملا کر نہیں دیکھیں گے تو غیر مسلم کی طرف سے مسلمانوں پر یہ اعتراض رہے گا، پاک پیغمبر نے کام مکمل نہیں کیا، اجر رسالت مانگا ہے۔ ہاں اگر ہم امامت کو رسالت کے ساتھ ملا کر دیکھیں گے تو پھر اس سوال کا جواب روز روشن کی طرف واضح ہے۔ اور یاد رکھیں خم غدیر کے میدان میں یہ قدرت کا سخت لہجہ یا ایھا الرسول بلغ ما انزل اسی طرف اشارہ ہے کہ حبیب آج وہ حکم پہنچا دو جو آپ پر نازل کیا گیا، علی کی امامت اور خلافت کا اعلان کر دو۔ اور یہ اتنا اہم ہے، اگر آپ نے آج علی کی امامت کا اعلان نہ کیا تو رسالت کا کوئی کارنامہ انجام ہی نہیں دیا ہے۔ تو جب پاک پیغمبر نے فرمایا من کنت مولا فہذا علی مولا، جس کا میں حاکم سردار ہوں میرا بھائی علی اس کا حاکم ہے، اس کا سردار ہے، تو گویا پیغمبر نے اپنا کام مکمل کر دیا۔ دین اسلام کو مولا کائنات کی امامت کے ذریعے، ان کے 11 اماموں کی امامت کے ذریعے دین کو قیامت تک کے لیے تحفظ عطا کر دیا۔ اور تو یہی وجہ ہے کہ اس کے بعد یہ آیت ہے الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ اور کیا تو پیغمبر یہی بتانا چاہتے ہیں کہ دیکھو یہ دین اسلام میرے آخری جانشین کے زمانے میں غلبہ حاصل کرے گا، اور جس کا نام میرا نام ہوگا، جس کی کنیت میری کنیت ہوگی۔ اور کریں گے حسین منی وانا من حسین بجا نہیں ہے۔ پیغمبر یہی بتانا چاہتے ہیں کہ اگر حسین کو ابتدا کے لحاظ سے دیکھنا چاہتے ہو تو حسین مجھ سے ہے، اگر انتہا کے لحاظ سے دیکھ تو میں حسین سے ہوں۔ یعنی امامت کا کارنامہ رسالت کا کارنامہ ہے، اور رسالت کا کارنامہ امامت کا کارنامہ ہے۔ رسالت امامت سے جدا نہیں، امامت رسالت سے جدا نہیں۔ یاد رکھیں اس رسالت اور امامت کے اتحاد نے دین اسلام کے بہت سے مسائل کو حل کر دیا۔ قدرت یہی بتانا چاہتی ہے
دیکھو ہم نے پہلے محمد کو 1000 سال کی 5 سال کے وقفے کے بعد بھیجا، آخری محمد کو 1000 سال کی غیبت کے بعد بھیجیں گے۔ توجہ، پہلے محمد کی نماز میں علی شریک جماعت تھے، آخری محمد کی نماز میں عیسیٰ ابن مریم شریک جماعت ہوں گے۔ اور کریں، ہماری گفتگو منصب ہدایت اور قرآن کے حوالے سے ہو رہی ہے، اور کریں، اللہ یہی بتانا چاہتے ہیں۔ دیکھو پہلے محمد کی نماز نصیریوں کی آنکھ کھول دے گی، آخری محمد کی نماز عیسائیوں کی آنکھ کھول دے گی۔ توجہ، اگر علی خدا ہوتے تو خانہ کعبہ میں پیدا نہ ہوتے، اگر عیسیٰ ابن مریم خدا ہوتے تو قائم آل محمد کی ابتدا میں شریک جماعت۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، حیدری۔ پروردگار نے اپنے ہادی کو جب بھیجا ہے پورے کمال کے ساتھ، جناب آدم کو جب بھیجا تو پوری دنیا کی مٹی کو جمع کر کے پیکر عالم بنا کر بھیجا۔ ظاہر جب آخری حجت کا ظہور فرمائے گا تو عرب اور عجم کے حسن و جمال کا مرکب نکال کر جوہر خاتم بنا کر بھیجے گا۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر اللہ کی طرف سے ہادی کا انتخاب ہے، انتظام ہے، تو پھر وہ غائب کیوں ہیں، حاضر کیوں نہیں ہے، ان کا ظہور کیوں نہیں ہو جاتا؟ تو اگر آپ غور کریں تو پروردگار عالم نے اس کا جواب پہلے سے دے دیا ہے۔ انبیاء کی تاریخ میں غور تو کرو، کیا جناب خضر زندہ ہے یا نہیں؟ جناب الیاس، جناب ادریس اور جناب عیسیٰ تو چرخ چہارم پر قائم عالم محمد کے ظہور کا انتظار کر رہے ہیں۔ اور اگر آپ اس پر اکتفا نہیں کرتے تو پھر قرآن میں غور و فکر کرو، تدبر کرو۔ سورہ صافات کے اندر ایسا ہوتا ہے، اگر جناب یونس ترک اولا سے معافی نہ مانگتے للابسا فی بطنہ الی یوم یبعثون، تو وہ مچھلی کے بطن میں قیامت تک زندہ رہتے۔ یہی تو ہم پوری عالم انسانیت کو کہتے ہیں، جو خالق کائنات، جو مدبر کائنات جناب یونس کو مچھلی کے بدن میں قیامت تک زندہ رکھنے پر قدرت اور طاقت رکھتا ہے، وہی ہمارے سید و سردار کی پردہ غیبت میں حفاظت کر رہا ہے۔ جب اس کی مشیت ہوگی تو ظہور فرمائیں گے۔ نعرہ صلوات۔ آج کی شب شب عاشور ہے، غور کریں فرزند زہرا نے یہ شب عاشور دشمن سے مانگ کر لی ہے، موقع فراہم کیا ہے، مہلت دینا چاہتے ہیں۔ ہو سکتا ہے غور کریں کتنا بڑا ظلم کرنا چاہتے ہیں۔ یہ عزاداری یہ سید الشہداء ہماری شہرگی حیات ہے، اس کا کیا اجر و ثواب ہے؟ پاک پیغمبر کی حدیث ہے، من بکا او ابکا او تباکا واجبت لہ الجنہ، جو مظلوم کربلا پہ روئے یا رلائے یا رونے کی شکل بنائے، واجبت لہ الجنہ، اس پر جنت واجب ہو گئی۔ اور کیا روایات کے اندر ہے، اگر سید الشہداء کی عزاداری مظلوم کربلا کی مظلومیت آنکھوں سے ایک آنسو نکلے جو مچھر کے پر کے برابر ہو تو اللہ اس کے تمام گناہ بخش دیتا ہے، خواہ وہ آس سمندر کی جھاگ کے برابر کی، ریت کے ذرات کے برابر کی، بارش کے قطرات کے برابر کی۔ اور کریں سید بحر العلوم ہمارے بزرگ علماء میں سے تھے، اہل معرفت تھے۔ جب انہوں نے یہ روایت پڑھی تو غور کرنے لگے، ایک قطر ایک آنسو میں اللہ عزادار کے گناہ معاف کر دیتا ہے اور اس کے لیے جنت واجب ہے۔
ایک گھوڑا سوار سے ملاقات کی تو وہ فرماتے ہیں اے سید کیا تعجب کر رہے ہو کہ مظلوم کربلا کی مظلومیت میں ایک آنسو سے اللہ گناہ معاف کر دیتا ہے، تمہیں تعجب ہے؟ اس گھوڑے سوار نے ایک واقعہ بیان کیا کہ دیکھو ایک بادشاہ جنگل میں شکار کے لیے گیا، ٹھیک ہے نا، وہاں اس کو بھوک محسوس ہوئی، اس نے دیکھا ایک جھونپڑی ہے جہاں ایک کنیز خدا رہتی ہے، اس کے پاس گیا، اس نے کہا مجھے کھانا کھلاؤ، تو اس کے پاس ایک بکری تھی، اس نے اس کا دودھ اس کو پلایا اور پھر اس کو ذبح کر کے اس کا گوشت اس کو کھلا دیا۔ تو بادشاہ کہتا ہے جب میرے پاس آؤ تو میں آپ کو اس کا بدلہ دوں گا۔ تو وہ گھوڑا سوار فرماتے ہیں اے سید بحر العلوم غور تو کر، اس کنیز خدا کے پاس کل جو کائنات بکری تھی وہ اس نے کھلا دی، اب تم تعجب کر رہے ہو۔ جب وہ آئے بادشاہ کے پاس، وزیر سے پوچھتا ہے انہوں نے کھانا ہمیں جنگل میں کھلایا تھا، ان کو کتنا بدلہ دیا گیا؟ تو وہ کہنے لگا اتنے دینار دے دو۔ اس نے کہا نہیں، ان کی جو کل کائنات تھی انہوں نے تو ہمارے سامنے پیش کر دی، اب ان کو پوری بادشاہت دینی پڑے گی۔ فرماتے ہیں اے بحر العلوم ذرا غور تو کر، حسین ابن علی نے فرزند زہرا نے صحرائے کربلا میں کل کائنات اللہ کے دین پر قربان کی ہے، شبیہ پیغمبر جیسا بیٹا دیا ہے، علی اصغر جیسا بیٹا، بھتیجے کی لاش پامال کرائی، بھائی کے بازو قلم کروائے۔ عزادارو ماتمدارو، مظلوم کربلا نے اس رات کو چند حصوں میں تقسیم کیا ہے، ایک حصہ اصحاب کے پاس گزارا، فرماتے ہیں دیکھو یہ میرے خون کے پیاسے ہیں، میری طرف سے آپ کو اجازت ہے میں اپنی بیعت اٹھا لیتا ہوں، دور چلے جاؤ کہ میں جب استغاثہ بلند کروں تم تک آواز نہ پہنچے، میں تمہاری جنت کا بھی ذمہ دار ہوں۔ عزادارو مولا عباس سے فرماتے ہیں بھیا عباس چراغ گل کر دو، ہو سکتا ہے یہ شرم کر رہی ہوں۔ تو عزادارو روایات ملتا ہے کچھ لوگ اٹھ کر چلے گئے، جب چراغ روشن ہوا تو حضرت کے جو باوفا جانثار تھے وہ موجود تھے، عرض کرتے ہیں مولا اگر آپ کی نصرت میں ہمیں ایک دفعہ قتل کیا جائے پھر دوبارہ زندہ کی جائے، 70 بار بھی اگر مارا جائے تو ہم آپ کا ساتھ نہیں چھوڑنے والے۔ عزادارو ماتمدارو، یہی وجہ ہے مظلوم کربلا نے اپنے اصحاب پہ فخر کیا ہے کہ جو اللہ نے مجھے ساتھی دیے، نہ میرے نانا کو دیے، نہ میرے بابا کو دیے، نہ میرے بھائی کو دیے، اس کے بعد ہر ایک کو جنت میں اس کا مقام دکھایا ہے۔ یہی وجہ ہے روز عاشوراء ہر ایک چاہتا ہے مولا مجھے پہلے اذن جہاد دو۔ عزادارو ایک حصہ اللہ کی عبادت میں گزارا ہے، اللہ کی عبادت سے میرے مولا کو کتنا عشق تھا کہ دشمن سے بھی کہا ہے کہ ہم اللہ کی عبادت کرنا چاہتے ہیں اور دنیا پہ واضح کرنا چاہتے ہیں حضرت انسان تیری غرض خلقت عبادت الہی ہے۔ عزاداروں یہ شب عاشور شب قدر سے کم نہیں ہے، شب قدر وہ ہے جس میں قرآن صامت نازل ہوا ہے، اور شب عاشور ہوئے اور جس میں قرآن ناطق نے قرآن کے حکام پہ عمل کر کے دکھا دیا کہ اے حضرت انسان تیری غرض خلقت عبادت الہی ہے۔ ایسی عبادت ہو رہی تھی، سبوح قدوس رب الملائکۃ والروح، سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ اکبر، ایسے تسبیح اور تحلیل کی آوازیں آ رہی تھی صحرائے کربلا میں، اور جیسے شہد کی مکھیوں کی بھن بھناٹ ہوتی ہے۔ عزادارو ایک حصہ بہن کے پاس گزارا ہے،
جب جناب زینب کے پاس آئے، ہزاروں جناب زینب نے بھائی سے چند سوال کیے ہیں. بھائی حسین یہ بتاؤ، کیا جناب آدم پر زیادہ امتحان آئے یا آپ پر زیادہ امتحان آئے؟ ہزاروں میرا مولا فرماتے ہیں بہن زینب، جناب آدم پر یہ امتحان آیا تھا کہ ان سے ترک اولا ہو گیا، جس کی وجہ سے وہ جناب حوا سے جدا ہو گئے، جنت سے نکالے گئے. لیکن بعد میں توبہ کرنے کے بعد، استغفار کرنے کے بعد جناب آدم اور حوا مل گئے تھے. بہن زینب، ہم سے آج جدا ہوں گے، پھر قیامت کے دن ملاقات ہوگی. پھر سوال کیا کہ جناب نوح پر زیادہ امتحان آئے یا آپ پر؟ تو عزادارو میرا مولا فرماتے ہیں جناب نوح کی کشتی گرداب میں آ گئی تھی، لیکن بعد میں اللہ نے آپ کی کشتی کو نجات دے دی. لیکن بہن زینب، ہمارے اوپر تو ایسی ظلم کی آگ بھڑکے گی جو قیامت تک جلتی رہے گی. عزادارو ایک سوال بی بی نے یہ کیا، کیا جناب ایوب پر زیادہ مصائب آئے تھے یا آپ پر زیادہ؟ فرماتے ہیں بہن زینب، جناب ایوب یہ امتحان ہوا کہ ان کے مال و مویشی ختم ہو گئے، اولاد بھی ختم ہو گئے. جناب ایوب بستر بیماری پر ہیں، بیمار ہو گئے. آپ کی رفیقہ حیات لوگوں کے گھروں میں جاتی، کام کرتی، گھر کا کام خرچہ چلاتی تھی. ایک دفعہ جناب ایوب کی امت کہتی ہے کہ اب ہم دوبارہ جو ہے آپ کو کچھ نہیں دینے والے. عزادارو جناب ایوب کی زوجہ ایک چوراہے پر کھڑی ہیں، ایک قافلہ گزر رہا ہے. فرماتی ہے میں تمہارے نبی کی زوجہ ہوں، میرا شوہر بیمار ہے، میری مدد کرو. عزادارو جناب ایوب کی زوجہ جو تھی وہ جناب یوسف کے خاندان سے تھی، اور جناب یوسف کے خاندان کی عورتوں کے جو بال سنہری تھے. اور کیا تو کہتے ہیں اگر آپ اپنا بال دکھائیں گے تو ہم آپ کی مدد کرنے کے لیے تیار ہیں. عزادارو جب سنا تو کہتی نہیں، یہ میرے شوہر کا مسئلہ ہے، جب تک شوہر اجازت نہیں دے گا میں بال نہیں دکھا سکتی. عزادارو روتی ہوئی گھر میں آئی، اللہ کے نبی سے یہ واقعہ بیان کیا کہ اب تو آپ کی امت میرے بال بھی دیکھنا چاہتی ہے. عزادارو محترمدارو، جناب ایوب بستر بیماری پر تڑپ گئے، پالنے والے مال مویشی ختم ہو گئے، میں نے صبر کیا. اولاد ختم ہو گئی، میں نے صبر کیا. پالنے والے میں بیمار ہو گیا، صبر کیا. یہ میری غیرت کا مسئلہ ہے، پالنے والے یہ قابل برداشت نہیں. عزادارو میرا مولا حسین فرماتے ہیں بہن زینب، آپ کی تو چادر کو ظلم سے چھینیں گے، بے پناہ اونٹوں پر سوار کریں گے، آپ کے بال کھلے ہوئے ہوں گے اور کبھی کوفے کے بازار میں لے جائیں گے، کبھی شام کے بازار میں لے جائیں گے. عزادار ماتمدارو، مولا حسین نے اس دین اسلام کی بقا کے لیے جب جانثار چلے گئے تو سب سے پہلے ہاشمی جوانوں میں سے علی اکبر کو بھیجا ہے. جناب اکبر مولا کی خدمت میں آئے، عرض کرتے ہیں بابا مجھے اذن جہاد دو. میرا مولا فرماتے ہیں بیٹا اکبر تیری موت آسان نہیں، جاؤ ماں سے اجازت مانگو. عزادارو مولا اکبر عرض کرتے ہیں بابا دیکھو ماں خیمے کے در پہ کھڑی ہے، ماں ہی نے تو بھیجا ہے. جب سنا فرمایا اکبر بیٹا ذرا میرے نزدیک آ. جب نزدیک آئے تو کیا کیا؟ مولا حسین نے جناب اکبر کے دائیں بازو کی قمیض کو چاک کیا ہے، پھر بائیں بازو کی قمیض کو چاک کیا، امامہ بدھایا ہے. جب تحت الحنک بدھانے لگے، جیسے جو جناب لیلا خیمے کے در پہ کھڑی تھی، بی بی چہرے پہ ماتم کرتے ہوئے گر گئی. کہتے بیویو جلدی آؤ، میرا اکبر کفن پہن رہا ہے، میرا اکبر موت کی تیاری کر رہا ہے،
شبیر اکبر کو میدان کی طرف بھیج. عزاداروں جب مولا حسین علی اکبر کو بھیجنے لگے اللہ کی بارگاہ میں دست دعا بلند اللہم اشہد علی حال بارک هذا الغلام اللہم اشہد علی هذا الغلام خلقن و خلقن و منطقن بے رسولک. پروردگار تو گواہ رہنا جس نوجوان کو میں تیرے دین کی بقا کے لیے بھیج رہا ہوں یہ تیرے رسول کی شبیہ ہے، اخلاق میں، کردار میں، سیرت میں، گفتار میں. پالنے والے جب ہم تیرے رسول کی زیارت کا اشتیاق کرتے تو علی اکبر کے چہرے سے تیرے رسول کی زیارت کا شرف حاصل کرتے. اب میرا مولا فرماتے اکبر بیٹا جاؤ خیمے میں پھوپھیوں سے الوداع کرو، ماں سے الوداع کرو. عزاداروں روایات میں ملتا ہے مولا اکبر خیمے میں آئے، وہاں آئے جہاں ہمارے چوتھے امام سید الساجدین بستر بیماری پہ آرام کر رہے تھے. مولا اکبر نے مولا سجاد کے پاؤں کے بوسے لیے اور فرمایا اماں فضا کہہ دینا اکبر آئے تھے اور پاؤں کے بوجھ سے لے کر رخصت ہو گئے. لیکن عزاداروں جب جناب اکبر خیمے سے الوداع ہونے لگے، رخصت ہونے لگے تو علی کی بیٹیوں نے پتھروں سے ماتم کیا ہے. عزاداروں واہ محمد کی صدائیں بلند، واہ علی واہ حسن واہ حسین واہ اکبر. مولا سجاد کی آنکھ کھل گئی، پوچھتے ہیں پھوپھی اماں یہ گریا کیسا؟ جناب زینب ثانی زہرا فرماتی ہیں بیٹا سجاد اکبر رخصت ہو رہے ہیں. عزاداروں ہاتھ میں عصاریاں مولا اکبر کے قریب اپنے باہیں علی اکبر کے گلے میں ڈال دیں، کافی دیر تک گریا کرتے رہے. عزاداروں اب مائیں ہاتھ چھڑاتی ہیں، ہاتھ نہیں چھوڑتے، بہنیں ہاتھ چھڑاتی ہیں، ہاتھ نہیں چھوڑتے، پھوپھیاں ہاتھ چھڑاتی ہیں، ہاتھ نہیں چھوڑتے. میرا مولا حسین کرسی سے اٹھے، فرمایا بس کرو میری قسمت اس طرح تھی. عزاداروں ماتمداروں مولا اکبر خیمے سے رخصت ہوئے. تھوڑی دیر کے بعد میرے مولا اکبر نے محسوس کیا مولا حسین پیچھے پیچھے سے آ رہے. عرض کرتے ہیں بابا آپ کیوں آ رہے ہیں؟ آپ نے تو مجھے رخصت کر دیا. میرا مولا درد بھرا جملہ فرماتا ہے بیٹا اکبر اگر کوئی تیرا جوان بیٹا ہوتا میں پوچھتا جوان بیٹے کو موت کی اجازت دینا باپ کے لیے کتنا مشکل ہوتا ہے. عزاداروں ماتمداروں جناب اکبر میدان میں آئے، تعارف کرائے، دشمن نے حملہ کیا ہے. جناب اکبر نے شجاعت کے جوہر کبھی دائیں کبھی بائیں حملہ کرتے ہیں. کافی دشمنان اسلام کو واصل جہنم کیا. عزاداروں ماتمداروں ایک دفعہ جناب علی اکبر پر بیاس کا غلبہ ہوا ہے. دوبارہ خیمے میں آئے، عرض کرتے ہیں بابا مجھے پانی پلاؤ. عزاداروں اللہ سے دعا کرو کوئی بیٹا باپ سے ایسا سوال نہ کرے اور جس کو باپ پورا نہ کر سکے. بیٹا بھی علی اکبر جیسا، باپ بھی حسین ابن علی جیسا. میرا مولا فرماتے ہیں بیٹا اپنی زبان میری زبان میں رکھو. تو عزاداروں مولا اکبر نے فوراً اپنی زبان باہر نکالی.
عرض کرتے ہیں بابا آپ کی زبان تو مجھ سے بھی زیادہ خوش گئے، عزادارو ماتم دارو آج بھی جاؤ روز عاشوراء جہاں علی اکبر گھوڑے سے گر رہے تھے، وہ چھوٹے چھوٹے بچے پانی کی جام لے کر کھڑے ہوتے اور کہتے ہیں مولا اکبر آپ نے بابا سے پانی مانگا تھا، آپ کے بابا کا امتحان تھا، اٹھو مولا اکبر غلام پانی لیے کھڑے ہیں۔ عزادارو ماتم دارو اب میرا مولا فرماتے ہیں بیٹا اکبر جاؤ حوض کوثر پہ نانا رسول انتظار میں ہے، بابا علی انتظار میں۔ اب عزادارو دوبارہ جناب اکبر آئے، جوہر شجاعت کے جوہر دکھا رہی ہیں، بڑھ بڑھ کر حملہ کر رہی ہیں، کبھی دائیں حملہ کرتے ہیں کبھی بائیں حملہ کرتے ہیں۔ اسی اسنا میں عزادارو جناب علی اکبر پر کسی نے حملہ کیا تلوار سے، کسی نے تیر سے، ایک دفعہ ایک ملعون نے وزنی نیزہ وہ سینہ اقدس میں مارا۔ عزادارو یہ اتنا وزنی تھا، مولا اکبر گھوڑے کی زین سے فرش زمین پر آئے، استغاثہ بلند کیا یا ابدا ادرکنے بابا میری مدد کو پہنچو۔ عزادارو بوڑھا باپ کیسے چلے، زانو بزانو پر لاشا پسر رسی، وہ اس طرح چلے جس طرح چھوٹا بچہ کوہنیوں کے بل چلتا ہے۔ عزادارو ابھی تک جناب اکبر تک نہیں پہنچے تھے۔ میرا ایمان ہے، میرا عقیدہ ہے، امام علم امام سے جانتا ہے، لیکن اس وقت میرے مولا کا امتحان ہے۔ عزادارو میرے مولا نے ایک عجیب منظر دیکھا، آپ سے پہلے ایک مستور ہے جو آپ کے بیٹے کی لاش پر آئی ہے، فرماتے ہیں تم کون ہو مجھ پر احسان کرنے والے، مجھ سے پہلے میرے بیٹے کی لاش پر آنے والے۔ عزادارو بی بی نے سنا جناب اکبر کا سر فرش کربلا میں رکھا ہے، دامن کو جھاڑ کر شبیر کا شانہ ہلایا، عرض کرتے ہیں بھیا حسین مجھے پہچان، میں زینب تجھ سے پہلے تیرے بیٹے کی لاش پر آئیاں، تجھے سہارا دینے کے لیے، اس لیے کہ جوان بیٹے کا صدمہ باپ کے لیے قابل برداشت نہیں ہوتا، ایسا نہ ہو مرنے سے پہلے مر نہ جائیں، وہ تجھے سہارا دینے آئی ہوں۔ عزادارو ماتمدارو جب سنا فرماتی ہیں بہن زینب ابھی تو میں زندہ ہوں، اور میری زندگی میں خیمے سے باہر کیوں آئے، آپ پہلے آپ کو پہنچاؤں پھر علی اکبر کا لاشا خیمے لے آؤں۔ عزادارو اب جب واپس دوبارہ علی اکبر کی لاش پر آئے، ایک درد بھرا جملہ فرمایا، یا بنیا علی الدنیا بعدک الوفا، علی اکبر بیٹا میری آنکھوں کے نور بیٹا، دل کے چین بیٹا، آپ تمہیں تیرے بعد دنیا میں اندھیر نظر آ گئے، آپ تو چلے گئے بابا کو دنیا کے ہم اور غموں میں تنہا چھوڑ۔ عزادارو ماتمدارو میرا مولا اب چاہتا ہے علی اکبر کا لاشا خیمے میں لے جائے، میرے مولا چاہتا ہے اکبر کا لاشا اٹھائے، عزادارو بیٹے کا لاشا نہیں اٹھا سکتے،
ایک دفعہ خیمے کا رخ کیا، فرمایا اے ہاشمی بچوں جلدی آؤ، میرے ساتھ علی اکبر کا لاشا اٹھاؤ۔ مجھ سے اکبر کا لاشا نہیں اٹھایا۔ الا لعنت القوم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون۔